السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم انتہائی اہم اور حساس ٹاپک پہ پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ عبدالوارث بھائی تشریف فرمائیں. جزاک اللہ عبدالوارث بھائی، آپ تشریف لائے. ہمارے مہمان خواہ رشید بٹ صاحب ہیں. جزاک اللہ خیر استاد جی، آپ ٹائم نکال کے تشریف لائے. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے کئی دنوں سے اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے اوپر بربریت اور ظلم کا ان کو شکار بنائے ہوئے ہے، اور وہاں پر جو ہیومن رائٹس ہیں، ایک انسان کے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں، ان سے بھی اس وقت ان بیچاروں کو محروم کر دیا گیا ہے. ان کی لائٹ بند کر دی گئی، پانی بند کر دیا گیا، اور جو ان کے پاس پانی کے ذخائر موجود ہیں ان کو بھی جو ہے وہ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. ایون کہ وہاں کے ہاسپٹل اور ایسے نہتے مسلمان جو ہجرت کر کے دوسرے ملکوں کی طرف جا رہے تھے، ان کے اوپر بھی بمباری کی جا رہی ہے اور ان کو ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ جب مختلف ممالک کی طرف سے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا گیا اور مسلمانوں کی، فلسطینی نہتے مسلمانوں کی حمایت میں کھڑا ہوا گیا، تو اسرائیل کی قیادت کی طرف سے یہ اعلان آیا کہ ہمارے اوپر دنیا کے جو رول اینڈ ریگولیشن ہیں ایک جنگ کے، وہ ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتے. تو اس سارے ظلم کے احوال میں ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں جانیں گے کہ یہود کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ یہودی کس نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس ظلم کے پیچھے باقاعدہ طور پہ کرسچن ریاستیں ان کو سپورٹ کرنے جا رہی ہیں اور ان کی طرف سے اعلان ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے آج کے پوڈ کاسٹ میں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے ماننے والے عیسائی ہیں، ان کا یہود کے ساتھ کیا تعامل تھا اور یہودیوں کا ان کے ساتھ کیا تعامل تھا، اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا کیا تعامل تھا. تو میں سٹارٹ لیتا ہوں عبدالوارث بھائی آپ سے. یہود کا آپ کا چونکہ ایک خاص بیک گراؤنڈ بھی ہے، آپ کرسچن فیملی سے پہلے تعلق رکھتے تھے، اس حیثیت سے آپ بائبل بھی پڑھتے تھے. اس میں تورات جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر شامل ہے، یہودیوں کی ایک مذہبی کتاب ہے. تو یہودیوں کا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ ہمیں اگر کروائیں تو اس سے پھر ہم اپنی بات آگے چلاتے ہیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. واقعتاً یہ آج کا موضوع بڑا حساس بھی ہے اور بڑا اہم ہی بھی ہے، اور جہاں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس ساری تباہی اور بربادی کے پیچھے یہود کا کس قدر ہاتھ ہے، کس قدر اس کی سازشیں ہیں، کس قدر اس کا کردار ہے، وہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسیحی بہن بھائی جو اس وقت اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں، یہ انفرادی طور پہ نہیں بلکہ ریاستی سطح پہ. تو اس کو بات کو سمجھنے اس میں ایک نہیں کئی ریاستیں ہیں، اس بات کو سمجھ. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہود کا پچھلے 2000 سالہ جو ایک تاریخ ہے، اس میں اگر ان کا شروع میں ہم تعارف دیکھتے ہیں تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اسحاق کے بیٹے تھے، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر آگے 12 بیٹے ہوتے ہیں، اور ان 12 بیٹوں میں سے ایک یہودا بھی تھا، جس سے ایک پھر یہودی نسل کا ایک، یعنی ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے، اس کی اور بھی ہیں لیکن ایک پھر یہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کتاب دی جاتی ہے، اس دور میں ان کے اوپر ایک خاص فضل اللہ کا ہوا کہ جب یہ صحرا میں چلتے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا باقاعدہ طور پہ. ہاں، وہ قرآن میں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. بالکل. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ جیسے جیسے بڑے ہوتے تھے تو ان کے کپڑے بھی ساتھ ان کے بڑے ہوتے تھے. دوسرا مزید آپ دیکھیے کہ پتھروں سے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے چشمے جاری ہو جانا، سمندر پھاڑ کے اس کے اندر سے ان کے لیے راستہ بن جانا، یہ سارے منو سلوا کو آپ دیکھیے کہ منو سلوا تک آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا. تو یہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک فضیلت تو ہے. اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، کہ تمہارے اوپر پورے جہان والوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص فضل کیا اللہ کا. تو ان کی فضیلت تو رہی، ان کے اوپر اللہ کا بڑا خاص فضل رہا. لیکن استاد جی شاید یہی وجہ تھی کہ یہ جو خاص فضل رہا، اللہ نے ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا، بہت عزت اکرام مقام و مرتبہ دیا. تو شاید یہی وجہ تھی کہ پھر یہ آپ پہ سے جب باہر نکلے ہیں تو انہوں نے پھر جو ہے وہ کہا تکبر والا ایک رویہ اور شیطانیت، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کی اولاد میں سے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے مقربین ہیں. اور پھر اس وقت سے جب ان کے اندر ایک شیطانیت آتی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 2000 سالہ تاریخ کہ 6 بار ان کے اوپر ایک شدید قسم کی تباہی آئی ہے. ان کو 6 بار جب نکالا گیا ہے، تو یہ نکالا جانے کا بھی بنیادی وجوہات یہی ہوتی تھی کہ یہ جس حکومت کے ساتھ رہتے تھے، جس ملک کے ساتھ بود و باش کرتے تھے، جن ریاستوں میں یہ آباد تھے،
ان کے خلاف یہ سازشیں کرنے سے باز نہیں آتے تھے. ہٹلر کی سٹیٹمنٹ موجود ہے، اس نے کہا کہ میں نے ان کو اس لیے کیا کہ میں نے جب دیکھا کہ ہر سازش کے پیچھے یہ ہیں تو میں نے پھر جو ہے نا وہ ان کے خلاف ایک وہ جو ہٹلر نے ان کو مارا دنیا میں. اس وقت بھی یہی ہوا کہ ان کے بچے، ان کے عورتیں، ان کے مرد، ان کے بوڑھے سب کو قتل کر دیا جاتا، اور جو بچتے ان کو جو ہے وہ اپنا وہاں سے دربدر کر دیا جاتا. اور پھر یہ کوشش کرتے، پھر اپنی کتاب دوبارہ سے لکھتے، ہیکل کو تعمیر کیا، پھر آباد ہوئے، پھر اپنی سازشوں کی وجہ سے یہی ان کا حال ہوا. تو یہ اس کے پیچھے ان کا یہ ایک تکبرانہ مزاج رہا ہے. مثلا ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ اس کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور آدم اور ابلیس کا معاملہ ہوا تو ابلیس نے تکبر کیا تھا کہ میں تو ان سے افضل ہوں. اور وہی مزاج آج آپ کو جو ہے وہ اہل یہود میں ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خاص مہلت دی کہ ٹھیک ہے تو میرے بندوں کے علاوہ باقی کو کر سکتا ہے لیکن میرے بندوں کو نہیں. یہود میں وہی بین ہی مزاج پایا جاتا ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، ہم تو اس کے مقربین میں سے ہیں. یہاں تک کہ جو ہے وہ تالمود میں لکھا ہے کہ یہودی روح اللہ سے ہے اور باقی تمام انسانوں کے اندر شیطان کی، ابلیس کی روح پائی جاتی ہے. ان کے یہاں یہ ہے کہ عبدالواسع یہ تالمود کیا ہے؟ شرح ہے، تفسیر ہے تورات کی. تو اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہودی اصل انسان یہودی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتوں کی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. باقی سور، بندر، کیڑے مکوڑے، کتے اور یہ انسان جو غیر یہودی ہیں، یہ انسان یہ صورت انسانی میں اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ یہ یہودیوں کی خدمت کر سکیں. اور اسی لیے ان کے یہاں یہ جائز ہے کہ آپ ان کا مال لوٹیں، آپ اس کی جان لوٹیں، آپ ان کی عزت آبرو تہس نہس کر دیں. یہودیوں کے اوپر کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. یہاں تک کہ ان کی عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد اگر وہ کسی کتے، سور یا کسی کیڑے مکوڑے یا غیر یہودی کے اوپر اس عورت کی نظر پڑ گئی تو اس کو غسل دوبارہ کرنا پڑے گا. یعنی وہ اپنے آپ کو اس قدر سپرلیٹو ڈگری پہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ پوری دنیا میں تباہی اور بربادی مچا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. استاد جی، عبدالوارث بھائی نے جیسے بتایا کہ یہودی اپنے آپ کو بڑا فضیلت والا سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے بڑے انعام و اکرام بھی ہوئے، تو کیا ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی ایسی چیز بھی ملتی ہے کہ اس کے بعد ان کے اوپر کو اللہ کی طرف سے غضب بھی ہوا، وباء بغضب من اللہ، کو اس طرح کی باتیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں؟ تو اس حوالے سے ذرا ہمیں تھوڑا سا تفصیلات سے بتائیں ذرا. شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. پہلی بات کہ یہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ ہے کہ کسی بھی قوم کو یا کسی بھی انسان کو جو فضیلت بخشی جاتی ہے یہ اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ سرکشی پر نہیں اترتا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری کے اندر رہتا ہے. تو جب تک انہوں نے انبیاء کی پیروی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صاحب فضیلت قرار دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ تم زمین کے اندر فساد بھی برپا کرو گے. سورہ بنی اسرائیل کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ 2 مرتبہ ہم نے ان کی کتاب کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی کتاب کے اندر ہم نے یہ بتا دیا تھا ان کو کہ تم زمین کے اندر 2 مرتبہ جو ہے نا وہ فساد برپا کرو گے. اور اللہ تعالیٰ پھر بندہ بھیجے گا، اپنے بندے بھیجے گا، وہ ان کو سزا دیں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 2 مرتبہ ان کے اوپر جو ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 1 مرتبہ جو ہے ان کے اوپر یہ عذاب آیا. بابل کے اندر ان کو قید کر لیا گیا، بابل کا حکمران جو ہے وہ ان کے اوپر غالب آیا، غالباً بخت نصر شاید. جی وہ بخت نصر، اور پھر وہ ایران کے بادشاہ نے بعد میں جو ہے نا ان کو آزاد کروایا تھا. بہرحال تو خوب اس نے جو ہے نا ان کو مارا اور ان کو ظلم کا نشانہ بنایا، اور وہ قیدی بنا کر ان کو لے گیا وہاں پر. ہیکل بھی ان کی جو ہے وہ تباہ کر دی گئی. اسی طرح جو ہے دوبارہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ان کا انکار کیا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، جبکہ اناجیل کے اندر تو ہے کہ انہوں نے باقاعدہ قتل کر دیا تھا انہیں،
لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قابو آنے سے پہلے زندہ آسمانوں پر چلے. لیکن بہرحال کوشش انہوں نے کی اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ کوئی پتھر کے اوپر قائم نہیں رہے گا. تو پھر ایسا ہی ہوا کہ 70 عیسوی کے اندر جو ہے ان کے اوپر تباہی آئی. ٹائٹس وہ رومی ایک جنرل تھا، تو اس زمانے سے لے کر آج تک یعنی 1948 تک جو ہے نا یہ دنیا کے اندر جو ہے نا یہ گھومتے پھرتے رہے، کبھی کسی در بدر رہے، کبھی ادھر رہے، کبھی ادھر رہے. ہیکل بھی ان کی تباہ ہے اور آج تک وہ ہیکل ان کی جو ہے وہ تباہ ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں یہ بات بیان کی اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کرے گا، لیکن ان تم ادنا، اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے، سرکشی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ پلٹیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا محض حسد کی بنا پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا مدینے کے اندر آ کر، لیکن انہوں نے معاہدے کو توڑا. ایک قبیلے نے مسلم خاتون کی بے حرمتی کی، جوائنٹ ڈیفنس کا جو معاہدہ تھا جس میں میثاق مدینہ جس کو کہا جاتا ہے، مسلم خاتون کی جو ہے اس نے بے حرمتی کی اور مسلمان پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں سے نکال دیا. ایک موقع ہے نبی علیہ السلام کو ایک قبیلے نے شہید کرنے کی کوشش کی تو ان کا بھی معاہدہ ٹوٹ گیا. پھر وہ کسی کے کہنے پر بڑی سفارش کی گئی کہ ان کو چھوڑ دیں جی، ان کو جانے دیں جی. نبی علیہ السلام نے اس کی بات مان لی اور اس کو بھی جانے دیا. تیسرا قبیلہ جو ہے بنو قریظہ، اس نے خاص جنگ کے دوران غزوہ احزاب کے موقع پر جو ہے وہ بغاوت کر دی. تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا جرم تھا کہ عین جنگ کے درم کے مسلمان جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ برسر پیکار ہے، ان کے ساتھ لڑ رہے اور اندر سے جو ہے انہوں نے بغاوت کر دی. تو اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی اور در بدر یعنی وہ ختم، وہ فضیلت جو ہے ان کی تو ختم ہو چکی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے جب ان کا انکار کیا انہوں نے، وہ تو بلکہ بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی یہودیوں کو یہ کہا تھا کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے کر دوسری قوم کو جو ہے وہ دے دی جائے گی، اور وہ ایسا ہی ہوا. جب نبی آ گیا تو اس کا انکار کر دیا تو ان کی وہ فضیلت جو ہے وہ ختم ہو گئی. اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا زمانہ، نبی علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے سرکشی کی تو ان کو نکال دیا. جو آرام کی زندگی گزار رہے تھے پھر در بدر ہو گئے. پھر مسلمانوں کی حکومت کے تحت انہوں نے وقت گزارا، سکون کے ساتھ گزارا. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہٹلر، ابھی آپ نے تذکرہ کیا تھا، اس کا زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نے یہودیوں کو بہت ہی جو ہے وہ مارا اور ان کو وہاں سے نکالا اپنے ملک سے، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ جو بھی سازش پکڑی گئی اس کے سرے میں جو ہے نا یہ یہودی نکلے. تو انہوں نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ان کو در بدر کیا. اب اسی طرح جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ان کی حرکتیں ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آ رہی ہیں. مسلمانوں کو جو ہے، حالانکہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، ان کو مسلمانوں کا احسان مند ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے کہ انہوں نے جگہ دی ان کو رہنے کے لیے. کہ جو آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں یورپی ممالک، جب وہ در بدر تھے انہوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا. پولینڈ نے ان کو نکالا، جرمن نے، فرانس آج جو کہتا ہے کہ وہ یہ اسٹینڈ ود اسرائیل، تو اس نے باقاعدہ طور پہ نہ صرف ان کو مارنے میں بلکہ نکالا اپنے اور واپس پھر داخل بھی نہیں ہونے دیا. تو اب یہ دیکھیں کتنے یہ ناشکرے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کے اوپر احسان کیا ہے، آج انہی کو جو ہے وہ ظلم اور بربریت کا جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پیشین گوئیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہیں وہ بھی پوری ہوں گی، اور قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ بھی پوری ہوگی کہ یہ پھر ذلیل ہوں گے. یہ دوبارہ ان کے اوپر جو ہے ایسا معاملہ جو ہے وہ ہوگا. اچھا عبدالواسع خابر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ یہودیوں کی طرف پیغمبر بن کے آئے. تو یہودیوں کا جو وہ دور ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس میں جو آپ کی مذہبی کتاب تھی پہلے بائبل، اس میں کو ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ ان کا مسیح علیہ السلام کے ساتھ کیا تعامل تھا، یہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے، اور آگے سے مسیح علیہ السلام ان کے ساتھ کس طرح پیش آئے، اس بارے میں کوئی تعلیمات ملتی ہیں؟ اچھا، بڑی حیران کن بات ہے. محض یہ جو گروہ یہود ہے اس کا یعنی سازشی کردار یا ایک دشمنی والا ایلیمنٹ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا.
مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی تھا, یحییٰ کے ساتھ بھی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی تھا, اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی تھا. باقاعدہ طور پہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ کیا تم وہ گروہ نہیں ہو کہ جنہوں نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ قربان گاہ کے درمیان میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا. یعنی ان کی جو یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت کا ایک پورا قصہ, اس کے پیچھے بھی یہی گروہ تھا فریسیوں کا. اس کے بعد مسیح علیہ الصلوۃ والسلام, قرآن مجید نے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق, کہ یہ نبیوں کو جو ہے نجائز طور پر قتل کیا. اور آپ دیکھیں کہ آج کے ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہودیوں نے کون سا نبی قتل کیا. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ انہوں نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو ہے وہ قتل کیا. اچھا, بعض کرسچن یہ بھی سننے میں آتا ہے, بات کرتے ہیں کہ جی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہودیوں نے قتل نہیں کیا تھا, وہ تو اس وقت کی جو ایک, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں یعنی آج آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیوں نہیں قتل کیا. 30 عیسوی میں جب انہوں نے اعلان کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے مخالفت کن لوگوں نے کی. فریسی وہ گروہ تھا کہ جو یہودیوں میں حکومتی قیادت میں ایک بڑا اسٹرانگ گروہ تھا. یہ وہ لوگ تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے, یہودیوں کا, جی فریسی جو ہے وہ یہودیوں میں جو سیاسی اپنا اثر و رسوخ رکھنے والا گروہ تھا, یہ وہ تھا. انہوں نے سب سے پہلے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت یہ لوگ آ کے کرتے ہیں, اور یہ بہانے سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے ستاتے تھے, کیسے پھنساتے تھے. ایک بار فریسیوں نے ہیرودیوں کے ساتھ, فریسی کچھ آتے ہیں, اور اب یہ باقاعدہ بائبل میں یہ نوٹڈ ہے, رپورٹڈ ہے بائبل میں, کہ انہوں نے کہا کہ ہم مسیح کو کیسے پھنسائیں. اب یہ متی 23 باب میں آتا ہے کہ وہ اور کچھ ہیرودی آئے اور انہوں نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے استاد, تو واقعتاً ایک سچا جو ہے وہ خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے, تو بس ہمیں ہماری کچھ رہنمائی فرما کہ ہم جو ہے وہ ہیرودیس کو ٹیکس دیں یا نہ دیں. یعنی اگر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر کہتے کہ ٹیکس نہ دو تو یقیناً ایک فساد برپا ہونا تھا اور ان کو موقع مل جانا تھا. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ تمہارے پاس کوئی سکہ ہے تو دو. تو جب انہوں نے سکہ دیا تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پہ کس کا نام لکھا, تو انہوں نے کہا کہ ہیرودیس کا. تو انہوں نے کہا اس پہ تصویر کس کی بنی ہے, تو کہا کہ ہیرودیس کی. تو کہا جو جس کا ہے وہ اس کو دے دو. یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تمثیل میں بیان حکمت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے کو ڈیل کیا. یہاں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پوری طرح سے پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے. باقاعدہ طور پہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کی سازشوں کو بانپتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو فریسیوں کی سننا, یہ وہ گروہ تھا کہ جو تورات لکھتا تھا, تورات پڑھتا تھا, پڑھاتا تھا, سکھاتا تھا. تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو کہیں اس کو ماننا بھی, کیونکہ یہ تورات سے بات کرتے ہیں, اور جو کہیں اس کو سننا بھی, لیکن ان جیسے نہ ہونا, ان جیسے نہ ہونا. اور اس کی بنیادی وجہ کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ سامریوں میں سے ہیں, آپ سامریوں سے ہیں, اور آپ کے اندر بدرو ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ لوگوں مسیح علیہ السلام کو یہ کہتے رہے ہیں. یہودی باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں, یہودیوں کا ایک اعلیٰ گروہ کہتا ہے کہ آپ سامری, ہم نہ کہتے تھے کہ آپ سامریوں میں سے ہیں اور آپ کے اندر بدرو ہے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میری باتیں کیوں کر سمجھو گے, کیونکہ تم خدا سے نہیں ہو, تم خدا سے نہیں ہو, تم بلکہ ابلیس کی اولاد ہو, اور ابلیس وہ تو چاہتا ہے کہ قتل و غارت ہو. یہ سیدنا مسیح یہودیوں کو کہہ رہے ہیں. جی, آج جو ہمارے سادہ لوگ جو مسیحی ہیں, وہ جو اسرائیل کی اور یہودیوں کی حمایت کر رہے ہیں, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ایک جگہ نہیں متعدد بار فرمایا کہ اے سانپ کے بچوں, اور سانپ کے بچوں پہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اکتفا نہیں کیا بلکہ کہا کہ افیوں کے بچوں. اور افیوں اس کو کہتے ہیں کہ جو سانپ میں ناگ کی سب سے خطرناک اور زہریلی نسل ہے, وہ کہا کہ تم ان کی اولاد میں سے ہو, تم نے نبیوں کا قتل کیا ہے, تم ستاتے ہو, تم ان کو ڈراتے ہو. یہاں تک مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آج غزہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم ایک ایسے بدبخت لوگ ہو کہ جو بیواؤں کے گھروں کے اوپر غاصبانہ قبضہ کرتے ہو. یہ آج بھی جو ہے وہ بائبل میں بات موجود ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سب سے پہلے الزام کس نے لگایا. یعنی ہم مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے, عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے, ایک معجزانہ جو ہے وہ پیدائش تھی. اس پہ جو ہے وہ انہوں نے معاذ اللہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تہمت لگائی کہ یہ ولد الزنا ہے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ یہ, یہاں تک کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام
جو ہے وہ گود میں بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انی عبداللہ، منو اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، میں اللہ کا نبی بنا کر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بہتان لگایا، اور آج تک ان کا نظریہ یہ ہے یہودیوں کا کہ معاذ اللہ مسیح ولد الزنا ہے۔ اس سارے کے باوجود عبدالوارث بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انفرادی نہیں بلکہ ریاستی سطح کے اوپر یو ایس اے ہے، انگلینڈ ہے، فرانس ہے، یہ بڑے بڑے نام ہیں جو اس وقت اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ انڈیا کے اندر کسی کرسچن کمیونٹی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو مسلمان یہاں پہ ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان میں یہ جڑاں والا واقعہ ہوا ہے تو سب سے پہلا پوڈ کاسٹ میں نے اور استاد جی نے آپ ہم سار، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے ہم تحائف لے کے گئے، ان کے لیے ہم نے ڈیفینڈ کیا، ان علاقوں کو ہم نے تلاش کیا کہ جو ان کی حفاظت کے لیے جنہوں نے آواز اٹھائی تھی۔ لیکن اسرائیل نے تو کبھی میرا خیال ہے کرسچنوں کے لیے کہا ہو کہ ہم جی اسٹینڈ ود کرسچنز۔ میری بات سنیں، جو جن کا مذہبی عقیدہ ہے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زنا کیا ہے، اور جن کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ولد الزنا ہے، ان کے ساتھ تو ان کا یعنی وہ جن کا یہ مذہبی عقیدہ ہے وہ ان کو کیسے یعنی اپنی حمایت کا اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ اسٹینڈ ود دا کرسچن؟ وہ تو کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ یہ زبان سے تو مجھے اے استاد اے استاد اے خدا کہتے ہیں، لیکن میں آخرت میں کہہ دوں گا کہ دفع ہو جاؤ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو، میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو کہاں۔ تو یہ وہ لوگ، ظاہر ہے پھر مسیحی بھی تو یعنی ایسے ہوں گے نا کہ جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بارے میں نہیں جانتے، اور جو ہے وہ ایسے خواہ خواہ اسلام کی مخالفت میں محض یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جبکہ کچھ ہسٹوریکل کرسچنز نے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام اور قرآن کے مشکور ہیں کہ اس نے آ کے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی گواہی طہارت بیان کی ان کی۔ بالکل۔ اچھا، اس میں استاد صاحب کہ جیسے عبدالوارث بھی بتا رہے تھے کہ کرسچن جو ہیں وہ جوش کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں، اتنا بڑا آپس میں ان کے اختلافات ہونے کے باوجود، تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں الکفر ملت واحدہ، کہ یہ اسلام کی دشمنی میں جو ہے وہ سب اس طرح اکٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو ہے وہ تو بالکل 100% جو ہے وہ سچا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں، چڑھائی کرتے ہیں، مسلمان ایمانی طور پر جب کمزور ہو گئے ہیں تو وہ اکٹھے ہو کر آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی ہے کہ جیسے بھوکے جو ہیں وہ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی جو ہے وہ غیر مسلم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت تعداد ہماری کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تمہاری، آپ دیکھ لیں تعداد ہماری بہت زیادہ ہے، لیکن فرمایا کہ تمہارے اندر وہن کی بیماری آ چکی گی۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ تو اب دیکھیں ہمارے مسلمان جو ہیں اگر یہ دوبارہ عروج چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا کی محبت ترک کر کے موت کی محبت یعنی جہاد کو وہ پسند کرنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح اکٹھے ہو کر آئیں گے، جتھوں کی صورت میں آئیں گے۔ الکفر ملت واحدہ، یہ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں عراق کے اندر کیا ہوا، افغانستان کے اندر کیا ہوا، اب فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ امریکہ جو مسلمانوں کو کہتا تھا کہ تمہارے لیے میں بیڑا بھیج رہا ہوں، وہ آج تک نہیں آیا، اور وہاں وہ 8 دن میں وہاں پہ کھڑا ہے، وہاں پر کھڑا ہے، اور اس نے بغیر کسی کے کہنے کے وہاں پر جو ہے وہ بھیج دیا ہے۔ یہ صورتحال ہے ان لوگوں کی۔ تو یہ اسلام کی دشمنی کے اندر اکٹھے ہیں، لیکن بظاہر یہ اکٹھے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اوپر سے اکٹھے نظر آ رہے ہیں، لیکن قلوبہم شتیٰ، دل ان کے مختلف ہیں۔ جیسا کہ عبدالوارث بھائی نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو یہودیوں کا نظریہ ہے یا جو مسیحیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نظریہ ہے، وہ تو قطعاً ایک میز پر جو ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے، لیکن وہ صرف اسلام دشمنی کے اندر جو ہے نا وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ اس سے ہٹ جائیں گے اندر، جب ان کا مذہبی معاملہ شروع ہوگا تو وہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑیں گے۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی لڑائیاں تو بہت، یہودیوں کے اوپر سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے وہ عیسائیوں کی طرف سے ہوا ہے۔ مسلمانوں نے تو ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، مسلمانوں نے تو باقاعدہ ان کے ساتھ جو ہے وہ احسان کیا، نیکی کی ہے ان کے ساتھ۔ مسلمانوں نے اس وقت ان کو جو ہے وہ مدینے سے بے دخل کیا ہے، مارا ہے، جب انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔
اور اس سے پہلے تو ان کے ساتھ معاہدے تھے، معاہدہ تھا ان کے مسلمانوں کے ساتھ. جب انہوں نے زیادتی کیا، ظلم کیا، اس وقت ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا. اور استاد جی یہ صرف یہ مدینے میں نہیں ہوا، یہ جس ملک میں بھی رہے ہیں، جس شہر میں بھی رہے ہیں، انہوں نے یہی حرکت کی اور ان کے ساتھ یہی ہوا ہے. ان اتم ادنا. اچھا وہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ یہ اندر سے جو ہے وہ ایک نہیں ہے، بائبل کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دوسروں کو اپنا مرید بنانے کے لیے شہر شہر، ملک ملک، خشکی خشکی، تری تری سفر کرتے ہیں، اور جب وہ ان کے مرید بن جاتے ہیں تو یہ اپنے سے زیادہ دوزخ کی آگ کا مستحق اس کو بنا دیتے ہیں. یعنی یہ اپنے آپ کو تو تباہ کر ہی رہے ہیں، یہ ان کو بھی تباہ اور بربادی کی طرف جائے. اور دیکھیں کہ جو جو ان کی سازشوں میں آیا ہے، جو جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، جو ان کی چالوں کا شکار ہوا ہے، اس کا کھانا خراب ہی ہوا ہے. تو ابھی انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں کہ جو ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی کے جو ہے وہ خلاف وہ ایک دن کھڑے ہوں گے. اور امریکہ کی جو اندر کی حالات ہے نا، اقبال نے کہا تھا آج سے 90 سال پہلے، اقبال نے کہا تھا کہ فرہنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے. یعنی ان کی اکانومی کو یہود نے ایسے پکڑا ہوا ہے کہ نہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کو سانس لینے کی اجازت ہے. یعنی امریکہ میں اس نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور ان کو اتنی بڑی بڑی شرائط کے اوپر جو ہے وہ اس نے قرضے فراہم کیے ہوئے ہیں کہ آج اگر یہ اپنی انویسٹمنٹ وہاں سے نکالتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ قرضے واپس مانگتے ہیں تو امریکہ کا بیڑا جو اس نے بھیجا ہے نا، یہ والا نہیں، دوسرا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ ایسے حالات ہیں. اچھا عبدالواسع بھائی، یہ اس وقت جو ساری کشمکش چل رہی ہے، اس کے پیچھے شاید ایک سوال بھی کھڑا کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ارض فلسطین ہے، جو بہرحال اسلام میں بھی اس کی تقدیس ہے کہ یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، یہود کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے لینڈ آف پرومس تھی، تو اب جو ہے مسلمانوں نے ہم سے وہ چھین لی، تو ہم اس لیے اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے. اس کی کیا اگر دیکھیں بالکل لینڈ آف پرومس ہے. جب اللہ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ چلو بھی جہاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دودھ اور شہد کی جو سرزمین ہے یہ ہمیں دے گا. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جہاد کرے، اور جب سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا دین ہم بھی آ جائیں گے. تو یہ ان لوگوں کے لیے تو نہیں تھا کہ جو بغاوت کرنے والے تھے، جو قتل و غارت کرنے والے، سازشیں کرنے والے، ان کے لیے تو نہیں تھا. یہ ان لوگوں کے لیے پرومس تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی پیروی اختیار کی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جس طرح استاد جی نے یہ بتایا کہ یہ جو فضیلت تھی، یہ فضیلت اسی صورت میں تھی کہ وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرتے. آپ دیکھیں کہ جب مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے تو انہوں نے مسیح علیہ السلام کا انکار کر دیا، وعدہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بعثت ہوتی ہے، اور باقاعدہ طور پہ تمثیل میں آتا ہے، مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک باغ لگانے والے نے باغ لگایا، اس کا ٹھیکہ جو ہے وہ کسی کو دیا، اور جب وہ وقت پہ پھل کے لیے مزدوروں کو بھیجا تو مزدوروں کو مار بگایا انہوں نے. اس کے بعد تگڑے مزدوروں کو بھیجا، ان کو انہوں نے قتل کر دیا. پھر اس نے اپنا بیٹا بھیجا اور انہوں نے بیٹے کو یہ سمجھ کے قتل کر دیا کہ نہ بیٹا رہے گا اور نہ جو ہے وہ پوچھ گچھ ہوگی. مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ باغ کا مالک آئے گا، وہ باغ ان سے لے گا، اور دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ باغ کی جو ہے وہ باغبانی کا ذمہ دے دیا جائے گا. اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہودیوں نے کہا کہ یہ تو ہماری بابت کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ فضیلت لے کے کسی اور کو دے دی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ اور چچا کو بات کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کہتے کہ یہ نشانیاں تو وہی ہیں جو تورات زبور انجیل میں پائی جاتی ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا کرنا کیا ہے؟ کہا کہ مخالفت. تو وہ کہتی ہیں کہ جان بوجھ کے دانستہ طور پہ مخالفت کی. قرآن کہتا ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے لڑکوں کو جانتے ہیں. اس کے باوجود یعنی آپ کا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہ فضیلت سے سرفراز رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. تیسری مزید بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، وہیں پہ پھر ان کی یہ مکاریوں کے بعد،
ان کی نافرمانیوں کے بعد، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قتل و غارت کے بعد، ان کا کفر کے بعد، اللہ نے پھر یہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اب ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے تھوپ دی ہے ذلت اور رسوائی. جو وعدہ تھا ان کو وہ جگہ مل گئی تھی، انہوں نے بودوباش اختیار کی، اپنی سازشیں کی، اور اس کے بعد انہوں نے مکروہ چہرہ دکھایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر جو ہے وہ دربدر کر دیا. تو اب ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی وعدہ نہیں. اچھا خبر صاحب، جیسے عبدالوارث بھائی نے بتایا کہ ارض فلسطین کے اوپر جو یہودیوں کا حق تھا وہ ان کو مل گیا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جوش یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ تو ابد تک کا وعدہ ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمارے ساتھ وعدہ ہے. اس حوالے سے آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں. ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا عبرانی زبان میں اس کے لیے اولام کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا وہ ترجمہ کرتے ہیں جی ابدی عہد، ابد تک جو ہمارے لیے عہد یہ باندھا گیا. یہ عبرانی تورات کی زبان ہے؟ جی تورات کی زبان ہے یہ عبرانی. تو اس کے اندر جو ہے اولام کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے. تو جب کہ ہم سٹرانگ کی ڈکشنری دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی اولام کا ترجمہ جو ہے، یعنی جو عبرانی کی ڈکشنری لکھی گئی ہے اس کے اندر بھی اولام کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایک خاص مدت کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ بولا جاتا ہے. لانگ ٹائم، لمبی مدت، طویل المدت. لیکن مدت جو ہے اس کے اندر مدت کا مفہوم پایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ بغیر مدت کے ہی جو ہے نا یہ چلتا رہتا ہے معاملہ. اس کے لیے جو ہے یعنی یہاں سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ یہ تورات کے اندر تحریف بالکل یہ تو ان کا مزاج رہا ہے، شروع سے مزاج ان کا. قرآن مجید نے اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا. سر جی تورات میں زبور میں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ مینشن ہے. صحیح ہے. تو میں مطلب بائبل سے جو ایک دو حوالہ دیتا ہوں جہاں پر یہ دوسرے مقام پر اولام کا لفظ ہے، لیکن وہاں پر ہر بندہ مانتا ہے، یعنی جو بائبل کو نہیں بھی پڑھتا اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ نہیں یہ خاص مدت کے لیے لفظ آیا ہے. اچھا، مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے جو ہے یہ حوالہ رکھتا ہوں. سیموئیل نمبر 1 ہے، باب نمبر 1 اور فقرہ نمبر 22 ہے. حضرت سیموئیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایک نبی ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے یہ واقعہ موجود ہے یہاں پر. سیموئیل نبی جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سالانہ قربانی چڑھانے کی خاطر نہ گئی، کیونکہ اس نے اپنے خاوند سے کہا جب تک لڑکے کا دودھ چھڑایا نہ جائے میں یہی رہوں گی. یہ ان کے اندر رواج تھا، سالانہ قربانی جو ہے وہ چڑھانے کے لیے ہیکل میں جایا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ سیموئیل جو ہے پیدا ہوا ہے تو جب تک اس کا دودھ نہ چھڑایا جائے گا میں نہیں جاؤں گی وہاں پر، اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداوند کے سامنے حاضر اور پھر ہمیشہ وہیں رہے. اب یہاں پر جو ہمیشہ لفظ لکھا گیا ہے اس کے لیے جو عبرانی میں لفظ آیا ہے وہ ہے اولام. اب کیا سیم وہی لفظ ہے. اب کوئی بھی بندہ یہ مان سکتا ہے کہ حضرت سیموئیل جو ہے وہ آج تک وہاں پر موجود ہے؟ نہیں. وہ ظاہر ہے کہ ایک خاص مدت جب تک ان کی زندگی رہے گی، ایک خاص مدت تک جو ہے وہ وہاں رہیں گے. جب وہ فوت ہو جائیں گے وہ اپنی قبر کے اندر چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اولام جو ہے یہ خاص مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب تک وہ رہے ہیں، سازشوں کے بغیر رہے ہیں، سکون کے ساتھ رہے. جیسے ہی انہوں نے سازشیں شروع کی، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کیا، ان کی سازشیں بے نقاب ہوئی، پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ذلت جو ہے وہ آنا شروع. اچھا استاد صاحب، ابھی عبدالوارث بھائی نے اپنا ایک آیت پڑھ کے اس سے ایک نتیجہ بھی اخذ کیا کہ اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان کے لیے اب دنیا میں ذلت ہی ہے. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ جوش تو اس وقت بڑے مضبوط ہیں اور دنیا کی معیشت کے پیچھے کھڑے ہیں. اور عبدالوارث بھائی ذکر کر رہے تھے کہ امریکہ کی جو اس وقت اکانومی ہے اس کے پیچھے ان کا بڑا جو ہے وہ تو ہاتھ ہے. تو اس میں کیا مطلب قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے اور اب یہ بڑے مضبوط ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں تو قرآن مجید نے ہمیں واضح طور پر بتایا ہے کہ یہ سٹرانگ ہو سکتے ہیں، لیکن کیسے ہو سکتے ہیں. وہی وجہ ہے آج بھی ان کے طاقتور ہونے کی. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. ان کے اوپر ذلت جو ہے وہ لاگو کر دی گئی جہاں پر بھی یہ پائے جائیں، جہاں پر بھی یہ رہیں. مگر دو شکلیں ہیں اس ذلت سے بچنے کی دنیاوی اعتبار سے. یہ کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، دوسرا ہے کہ لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں، یعنی اسلام قبول کر لیں، اللہ کے نبیوں کو مان لیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، پھر ان کو پاور اور طاقت مل سکتی. ٹھیک ہے. یا یہ تو کہ لوگوں کی جو ہے نا وہ رسی کو پکڑ لیں، دوسرے لوگ ان کے پیچھے ہوں. یعنی آپ دیکھیں کہ جب تک یہ مسلمانوں کے ساتھ رہے ہیں، مسلمان ان کا تحفظ کرتے رہے، یہ سکون کے ساتھ رہے.
اچھا، اب ان کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ کھڑا ہے، دیگر ممالک جو ہیں وہ کھڑے ہیں. قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر یہ لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں گے، یعنی دوسرے لوگوں کا تعامل لے لیں گے، پھر ان دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس پاور آ سکتی ہے، پھر یہ ذلت اور مسکنت سے بچ سکتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ ان کے پیچھے ہے، یورپ ان کے پیچھے ہے. آج اگر یہ لوگ ان کے پیچھے سے ہٹ جائیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جملہ پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ ذلیل و رسوائی ہوں گے، دنیا کے اندر در بدر ہی پھریں گے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ اسباب کی دنیا ہے. بالکل. دیکھیں آج آپ اسباب اختیار کریں، آپ تعلیم حاصل کریں، آپ طاقت اور قوت حاصل کریں، آپ غالب رہیں گے. آخرت کا معاملہ جو ہے وہ ایک مختلف ہے. آخرت میں ممکن ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوں، لیکن دنیا میں اگر انہوں نے اسباب اختیار کیے ہیں، تعلیم و ترقی کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے، کوشش کی ہے، اور یہ آج سے نہیں 200-300 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فلسطین میں قدم کیسے جمائے ہیں، کیسے حکمرانوں میں انہوں نے سازشیں کی ہیں، کیسے انہوں نے تختے پلٹے ہیں، کیسے اپنی جگہ بنائی ہے. بہرحال کیا تو ہے. آج اگر سوشل میڈیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر پورا کنٹرول ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ان کا ہے، اکانومی، بینکاری آپ دیکھ لیجئے، ساری ان کے بڑے بڑے جو برانڈ ہیں، جو انڈسٹریز ہیں، جو فیکٹریز ہیں، بڑی بڑی پروڈکٹ ہیں، اس سب کے پیچھے ہیں. تو ایک اسباب کے درجے میں انہوں نے ایک کوشش کی ہے، انہوں نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، تو یہ اس کی بھی ایک منہ بولتی جو ہے وہ چیز ہے. اچھا عبدالواس بھائی، ہم جب اس سارے حالات میں دیکھتے ہیں کہ جیوش کے پیچھے جو ہے بہرحال کرسچنز کی ایکسپورٹ ہے، وہ انفرادی سطح پہ بھی ہے، ریاستی سطح پر بھی ہے. تو جب ہم کرسچنز کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں جبکہ انہوں نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نعوذ باللہ ان کے نظریے کے مطابق تو قتل کر دیا، آگے سے کرسچن یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے تو مسیح علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وہ تو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، رومن گورنمنٹ، انہوں نے قتل کیا تھا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ یعنی اس میں ایک نقطہ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے نزدیک جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے مسیح علیہ السلام قتل نہیں ہوئے. قرآن سے وما قتلوہ وما صلبوہ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ کتنے سادہ مزاج لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے صلیب پر چڑھائے جانے میں یہودیوں کا کوئی کردار نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بنیادی طور پہ 3 الزام لگتے ہیں، اور یہ 3 الزام کن کی طرف سے لگائے تھے؟ رومیوں نے تو کبھی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ، بلکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہیں ایک کو لے جائیں تو 2 کو چلے جاؤ، تمہارا کرتا لے لو تو اپنا چوغا بھی دو. مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ان کے ساتھ مخالفت نہیں بنتی ہماری. دوسرا، جو ایک سازشی کردار ادا کیا تھا، یہ جو الزامات مسیح علیہ السلام کے اوپر لگائے تھے، اس میں بنیادی الزام 3 تھے. یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور یہ کفر بکتا ہے معاذ اللہ. یہودیوں نے یہ بات کہی ہے بائبل میں. دوسرا کہ یہ کہتا ہے کہ میں ہیکل کو ڈھا کے 3 دن میں دوبارہ تعمیر کر سکتا ہوں. وہ ہیکل کو جو 40 سال میں جو ہے وہ جس کی تعمیر مکمل ہوئی، یہ کہتا ہے کہ میں 3 دن میں اس کو مکمل ڈال دوں گا. تیسرا یہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، تورات میں لکھا ہے. یہ 3 الزام کنہوں نے لگائے تھے؟ یہ فریسیوں نے، فقیہیوں نے، اور ان کے سرداروں نے، اور یہودی بزرگوں نے ان کے اوپر الزام لگائے. پہلا تو اس کے دربار میں جب یہ معاملہ پیش کیا جاتا ہے تو پہلا تو اس دن جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑوا دیا جاتا ہے ان الزامات کی وجہ سے جو یہودیوں نے لگائے، تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر وہ اس دن عید تھی، اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ہمیشہ عید کے اوپر جو ہے وہ ایک مجرم کو چھوڑتا ہوں، تو آج مجھے بتاؤ کہ میں کس کو چھوڑوں. تو انہوں نے کہا کہ برابا کو چھوڑ دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ مسیح کے بارے میں. تو تمام یہودیوں نے بآواز بلند یہ احتجاج کیا کہ اس کو مصلوب کرو، اس کو مصلوب کرو، اس کو مصلوب کرو. اور یہ میں آپ کو قرآن سے یا حدیث سے بات نہیں بتا رہا، یہ مسیحیوں کی بائبل میں یہ رپورٹڈ ہے. اس نے کہا کہ دیکھو میں اس میں کوئی جو ہے وہ اپنا قصور نہیں پاتا، میں اس کا کوئی جرم نہیں دیکھتا. پانی منگواتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس راست باز کے خون سے بری الذمہ ہوں. یہودیوں نے وہاں پر کہا تھا کہ اس کے خون کا ذمہ ہماری اور ہماری اولادوں کے اوپر ہے. یعنی یہ جو یہود جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی پاپ جان پال نے کس کو معاف کیا تھا؟ یہودیوں کو. جب انہوں نے مسیح کا خون معاف کیا تھا تو کس بنا پہ معاف کیا تھا؟ تو معاف کیا نہیں، انہوں نے ایکسیپٹ، وگرنہ اس وقت یہودی کہہ سکتے تھے کہ آپ یہ کیا، یعنی کون سا گناہ، ہم نے تو کوئی کیے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کے اتنے ہارش قسم کے الفاظ تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ تو اب پکڑا گیا نا،
یہ تو دوسروں کو بچاتا تھا، اب اپنے آپ کو بچائے. اور جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزامات کی فہرست بیان کی جا رہی تھی تو اس وقت ایک فقیہی سردار اٹھتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں مسیح کیسا کفر بک رہا ہے. اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہودیوں نے تھوکا، تماچے مارے، اور تمام اس جماعت نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے مار کے وہ اپنا ٹھٹھا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بتا کہ تجھے پیچھے سے جو ہے وہ کس نے، تو غیب کی خبریں بتاتا ہے، بتا کہ تجھ کو مکہ جو ہے وہ کس نے مارا ہے. تو یہ یہاں آپ دیکھیں کہ جب پلاطوس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اس نے کہا کہ میں اس کے گناہ سے، اس کے بعد آپ یہ یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اکارڈنگ ٹو بائبل مصلوب کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کی جان میں جان آتی ہے کہ وہ ریاست، وہ قیادت، وہ معاملات، وہ جو ان کا مقام و مرتبہ تھا، وہ جو ان کی اونچی اونچی نشستیں تھیں، وہ جو ان کے بڑے بڑے تعویذ تھے، ان کی جو ہے وہ جالر والی شالیں تھیں، وہ پھر جا کے ان کو یقین ہوا کہ اب یہ بچ گئی ہیں. لیکن سچی بات ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جس طرح کہا کہ اے ریاکارو، اے افیو، اے سانپوں کے بچوں، اے جہنمیوں، یعنی جن جن الفاظ سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مذمت کی ہے وہ قیامت تک ان کی مذمت ہوتی رہے. جناب پطرس نے بھی خود تسلیم کیا کہ یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ مصلوب کروایا تھا. اچھا. رسولوں کے اعمال باب 2 ہے، فقرہ نمبر جو ہے وہ 23 ہے. انہوں نے اسرائیلیوں کو یعنی یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا. اب اس سے واضح اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ جناب پطرس جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے حواری سمجھے بے شرع یعنی غیر یہودی جو تھے، غیر یہودیوں کے ہاتھوں پکڑوایا اور ان کو مصلوب کر کے مروایا. لیکن کروایا تم نے ہے. ظاہر ہے اس نے تو ہاتھ دھو دیے تھے جیسے آپ نے حوالہ بیان کیا. اسی طرح ستفنس جو ان کا بڑا شہید سمجھا جاتا ہے، مسیحی کہتے ہیں جی وہ مسیحیت کا پہلا شہید ہے، اس نے بھی یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یہ رسولوں کے اعمال باب 7 فقرہ نمبر جو ہے 51 سے لے کر 53 تک اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے، نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا، یعنی حضرت عیسیٰ کے آنے کی خوشخبری دینے والوں کو انہوں نے قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے. وہ راست باز جب آیا تم نے اس کو پکڑوایا اور قاتل ہوئے تم اس کے. یعنی پکڑوایا بھی ان یہودیوں نے تھا. جی تو ظاہر ہے پکڑوایا بھی، سازش پوری. قتل کرواتا ہے کسی کو تو قاتل تو وہ بھی ہوتا ہے، وہ تو باہر نہیں جاتا. تو یہ سازش سے شاید ہی کوئی قوم قبیلہ ان سے بچا ہو، وگرنہ سمجھتا ہوں کہ مسیحیوں کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ یہودیوں نے نہیں قتل کیا تھا، یہ رومیوں نے کیا. بائبل آپ کی کہتی ہے ابھی انہوں نے قتل کیا، وہ قاتل ہے، انہوں نے پکڑوایا ہے. رومی تو ہاتھ دھو رہے ہیں کہ ہمارے ذمہ اس کا قتل نہیں ہے. استاد جی عبدالواسع بھائی، میں آپ کے ان الفاظ سے اپنے سادہ اور بھولے بالے مسیحیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اس سادگی سے باہر نکلیے اور پڑھیں، اپنے کلام کو پڑھیں، اور جو آپ اس وقت ان کے پیچھے کھڑے ہیں آپ کم از کم یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہیں کون. میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہود کی پشت پناہی یا ان کی حمایت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت ہے. یہ آپ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور جہاں کہیں گے میں اس بات کو ثابت کر دوں گا. اچھا استاد صاحب، میں اب آتا ہوں اس بات کی طرف کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہود کے حوالے سے اس میں بڑا مواد ملتا ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ دنیا جب اختتام کی طرف جائے گی، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا ایمان ہے کہ قرب قیامت نازل ہوں گے، اور یہ جو شام کا علاقہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، تو وہیں پر دجال کے ساتھ جو کچھ معاملات ہوں گے تو اس میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حوالے سے کوئی خاص پیشن گوئیاں موجود ہیں؟ جی بالکل موجود ہیں. پہلے نمبر پر تو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ پیشین گوئی موجود ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. صحیح. اب اہل کتاب کے اندر یہودی بھی آتے ہیں، مسیحی بھی آتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے تو ان کو دیکھ کر جو ہے مسلمان ہو جائیں گے. جو مسلمان نہیں ہوں گے وہ کدھر جائیں گے؟ مخالفت پھر بھی وہ کریں گے، وہ دجال کے ساتھی ہوں گے. یعنی وہ حزب اللہ اور حزب الشیطان وہاں پہ واضح ہو جائے گا. دنیا کے اندر 2 ہی بلاک ہوں گے. سنن نبی داؤد کی حدیث کے مطابق 2 ہی بلاک ہوں گے، ایک ایمان والوں کا ہوگا، ایک کافروں کا ہوگا. دجال کے آنے سے پہلے دنیا جو ہے وہ 2 حصوں پر تقسیم ہو چکی ہوگی. تو یہودی جو ہیں وہ دجال کے ساتھی ہوں گے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یتبع الدجال من یہود اصبہان 70,000.
کہ دجال کی پیروی جو ہے اصبہان کے 70,000 یہودی جو ہیں وہ کریں گے، یعنی 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، الفاظ صحیح مسلم کے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اچھا، فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمانوں اور یہودیوں کی آپس میں جنگ ہو۔ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ یہودی اپنے آپ کو بچانے کے لیے پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا نا، تو وہ پتھر اور درخت بھی بتائے گا اے اللہ کے بندے، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، وہ مسلمان جا کر اس کو قتل کرے گا۔ الا الغرقد، غرقد کا درخت جو ہے وہ، اور آج دیکھیں کہ وہ غرقد کی کس قدر جو ہے وہ شجرکاری کرے گا، وہ نہیں بولے گا۔ باقی اس کے علاوہ ہر درخت، ہر جہاں پر بھی وہ چھپیں گے وہ مسلمانوں کو بتائیں گے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ ہوگی ایسی کہ جس کے نتیجے میں یہودی جہاں پر بھی چھپا ہوگا نا، مسلمان اس کو جا کر قتل کر دے گا، وہ چیز خود بول کر جو ہے وہ بتائے گی۔ اچھا، عبدالواسع خاور صاحب نے ابھی ایک حدیث بیان کی ہے کہ اس دور میں پتھر، ایون کہ شجر، درخت بھی جو ہے وہ بول کے کہے گا، اپنا حصہ ڈالے گا ان یہودیوں کے قتل میں۔ تو ابھی جو ہے اس وقت کے جو حالات ہیں، اس میں ہم مسلمان جو ہیں وہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ کیا ہمیں اس میں عبد الرحمن بھائی دیکھیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جو 39 ممالک کی افواج کا جو ایک اتحاد بنایا تھا، کیا وہ مچھلی فارم پہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے بنایا تھا؟ ہم دنیا میں وہ طاقت ہیں کہ بحیثیت مجموعی سب سے زیادہ تعداد میں اسلحہ مسلمانوں کے پاس ہے، سب سے زیادہ افرادی قوت مسلمانوں کے پاس ہے، تمام دنیا کی انڈسٹری آئل کے اوپر چلتی ہے اور دنیا کا سب سے زیادہ تیل ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں وہی حب الدنیا و کراہیت الموت والی کیفیت میں ہم مبتلا ہیں۔ اس میں مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ مسلم حکمرانوں کو رات کو نیند کیسے آتی ہوگی، ان کے گلے سے روٹی کا لقمہ یا پانی کا گھونٹ کیسے جو ہے وہ نکلتا ہوگا۔ آج ہماری اکثر و بیشتر جو ریاستیں ہیں وہ یہ ہمیں درس دے رہی ہیں کہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جنگ سے نقصان ہوتا ہے، جنگ سے قومیں 100 سال، کئی 100 سال پیچھے چلی جاتی ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امریکہ پچھلے 200 سال میں سے کون سا ایسا دن گزرا ہے کہ وہ جو ہے وہ حالت جنگ میں نہیں تھا؟ کبھی وہ ویتنام میں ہوتا ہے، کبھی افغانستان میں ہوتا ہے، کبھی وہ چائنا میں جو ہے وہ انگیج ہوتا ہے، کبھی جاپان کے ساتھ ورلڈ وار۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جاپان کتنے سال جو ہے وہ حالت جنگ میں رہا، چین کتنے سال حالت جنگ میں رہا، جرمن کتنے سال حالت جنگ میں رہا، پولینڈ کو آپ دیکھیے، اور یہ آج وہ تمام ممالک اسٹرانگ ہے اور پوری قوت کے ساتھ دنیا میں اپنا جو ہے وہ، رشیا کو آپ دیکھیے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ ہمارا تو دین وہ ہے کہ جو ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر امن قائم ہے تو الحمدللہ، اگر امن قائم نہیں ہے تو امن قائم کرنے کے لیے جہاد کرو، یعنی جگہ جگہ ہمیں جو ہے وہ جہاد کی جو ہے وہ ترغیب دی جاتی ہے، اور ہمیں یہاں پہ یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ جی اب اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے۔ بالکل اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن جب امن قائم نہ ہو تو پھر جہاد کا بھی درس دیتا ہے۔ تو اس وقت ہمارا جو کردار بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز کو اٹھائیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا جو بھرپور مظاہرہ کریں، ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ جو کمپنیز، جو برانڈ جو ہے اسرائیل یا اس کے حوالیوں کو، یہ ایک بڑا عبدالواسع کہ جو ان کی پروڈکٹ ہیں اس کے حوالے سے بالکل ہمیں اس کا جو ہے وہ، آپ دیکھیں کہ میک ڈونلڈ کھل کے ان کی نہ صرف حمایت کر رہا ہے بلکہ ان کو جو ہے وہ روزانہ 4000 لوگوں کا کم و بیش جو ہے وہ کھانا وہ سپلائی کر رہا ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ ایسی کمپنیز کا، ایسی پروڈکٹ کا بھرپور طریقے سے جو ہے بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اس کی اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ تاریخ پڑھو، یعنی تاریخ میں یہود کا کیا کردار رہا ہے، تاریخ میں مسلمانوں کے اوپر انہوں نے کس طرح مظالم ڈائے ہیں، اسرائیل کن لوگوں کا وطن تھا، ان لوگوں کو کس طرح وہاں سے دستبردار کیا گیا ہے، کس طرح ان کے اوپر جو ہے وہ یہود نے غلبہ حاصل کیا ہے، اور دیگر اقوام نے اس غاصبانہ قبضے میں کس قدر جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے۔ یہ مجھے آج اور آج اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے۔ ہمیں محض اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ابابیل بھیجے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ آج بھی ابابیل بھیج سکتا ہے، لیکن جو میرا اور آپ کا آج کردار ہے نا، ابابیل
یہود و نصارہ کے اوپر نہیں بلکہ ہمارے اوپر پتھر برسائیں گی. لہٰذا جو ہے وہ اس پوری سچویشن کو سمجھتے ہوئے اس سچویشن میں ہمیں جہاد کا کیا جو ہے وہ حکم ہے, کیا تعلیم ہے اس وقت سچویشن میں, تو میں سمجھوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ استاد جی اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جی ضرور. اس کے لیے میں پہلے تو یہ بات کروں گا کہ جہاد صرف تلوار کے ذریعے یا اسلحے کے ذریعے ہی نہیں ہوتا, زبان کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے قلم کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں, مال کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. جہاد کی مختلف شکلیں ہیں. تو جو شرعی اعتبار سے ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے دور حاضر میں, وہ اصل میں ذمہ داری ہے حکمرانوں کی, مسلم حکمرانوں کی. کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الامام و جنہ, امام جو ہے وہ ڈھال ہے, جو حکمران ہے وہ ایک ڈھال ہے, اس کے پیچھے رہ کر لڑا جاتا ہے. اصل اصول یہ ہے. اس لیے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ مجموعی طور پر جہاد کا اعلان کریں. جب وہ جہاد کا اعلان کریں گے تو پھر ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ نکلیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, وگرنہ فساد پیدا ہوگا. حکومت کے بغیر اگر آپ کریں گے تو اصل ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا, اس کے بغیر اگر کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جانے نہیں دیں گے وہاں پر, تو وہ آپ آپس میں الجھ پڑیں گے. وہ کہیں گے آپ کیوں جا رہے ہیں جی, ہم نے تو ابھی کہا ہی نہیں, ہم تو بارڈر نہیں کھول رہے, آپ کیوں. وہ آپس میں ادھر ہی جنگ شروع ہو جائے گی, مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے پہلے نمبر پر تو یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں, اعلان کریں. ابھی ان کے اعلان کرنے کی دیر ہے, وہ خود بھاگ جائیں گے. کافر جو خود ان کو پتہ چل جائے گا مسلمان اکٹھے ہو گئے. مسلمان جب اکٹھے ہوتے ہیں, کافر جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. ہماری ذمہ داری اب یہ ہے کہ اگر وہ اعلان نہیں کر رہے تو ہم چونکہ وہاں پر جا نہیں سکتے, جو مجاہدین ہیں دوسرے ممالک سے, دل تو بہت لوگوں کا کرتا ہے, وہ جا نہیں سکتے وہاں پر, تو لہٰذا وہ کم از کم ان کے لیے دعا ضرور کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, وہ بھائی بھائی ہیں, ایک جسم کی مانند ہے. ایک حصے کو تکلیف ہو, سارا جسم بخار کے اندر مبتلا رہتا ہے. تو ہمیں ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور جو ان کے حمایتی ہیں, جیسا کبھی میکڈونلڈ کی بات ہو رہی تھی, ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بالکل, یعنی جو ہم کر سکتے ہیں, جتنے ہمارے اندر استطاعت ہے, جتنے ہم مکلف ہیں, اتنا تو کم از کم ہمیں کرنا چاہیے نا. یہ نہیں کہ حکمران جو ہے وہ کہے گا تو پھر ہی ہم بائیکاٹ کریں گے, پھر ہی ہم ان کے لیے دعا کریں گے. نہیں, جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم نبھائیں, جو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے وہ نبھائیں گے. ناظرین, آج کے پروگرام کے اختتام کی طرف ہم چلتے ہیں, اور اپنے مسلم کمیونٹی کے لیے جیسے کہ خاور صاحب نے بتایا کہ حکمران جو ہیں وہ اس میں اپنا کردار بڑھ چڑھ کے ادا کریں. اور خصوصاً میں کرسچن کے لیے عبدالوارث بھائی کا وہ جملہ دوبارہ کوٹ کروں گا کہ اگر آپ جوش کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسیح کے مخالف ہیں. تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا کردار رہا اور آپ ان کے ساتھ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھ کے اس کو عمل کی توفیق دے. اور آپ احباب کا بھی شکریہ کہ آپ اپنا وقت نکال کے آئے اور اس انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر آپ نے امت کی رہنمائی کی. اللہ آپ کو بھی اس کا جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.